تو یہ بتا کہ تو عیسائی ہے، تو کہتا ہے میں مسلم ہوں۔ موضوع کیا ہے؟ یہ سارا دن مولویوں کی ویڈیو لگاتا ہے جو اسلام پہ بھونکتے ہیں۔ تو موضوع کا گل کی تے کرنی ہے، آگے چل آگے چل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کرنی بات قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے کرنی ہے۔ سن تو نے حضرت عیسیٰ کی وفات پہ قرآن سے بات کرنی ہے، چل آگے چل بتا۔ سن تو لینا، دین اسلام کا لوگوں جو غلبہ ہونا ہے ان مولویوں کے ہاتھ سے ہونا ہے، اور انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کا مقابلہ گالیوں سے کرنا ہے، یہ موضوع ہے۔ اسی موضوع کے اوپر بات کر لیں، اسی موضوع کے اوپر بات کر لیں۔ دین اسلام کا غلبہ کس کے ہاتھ سے ہونا ہے، اسی کے اوپر کر لیں بات، شروع دین کر اسلام کا چل غلبہ ان مولویوں کے ہاتھ سے ہونا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات کریں گے، چلو جی چل شروع کر دے، لے جی دے دلیل، دے دلیل اس چیز کی، دے دلیل کہ مولویوں کے ہاتھ سے نہیں ہونا غلبہ، مرزا قادیانی کے ہاتھ سے ہونا، لے دلیل پیش کر دلیل، چل شاباش لے دلیل۔ اور وہ ریکارڈنگ کر کے چلاؤں گا نا تو تصویر کے ساتھ ان کے ہاتھ سے غلبہ ہونا ہے مولویوں کا۔ مولویوں کے ہاتھ سے ہونا تو مرزا قادیانی صاحب تھے، ایسے بکواسات کرتا رہے گا، ایسے کرتا رہے گا، اس نے کچھ مولانا صاحب ایک منٹ کرنا، کسی موضوع پہ اس نے نہیں لینا اور کسی موضوع پہ نہیں کرنی، ایسے اس نے نا چیزا بنایا ہوا ہے ہمارا، اس نے ہمارا چیزا بنایا ہوا ہے۔ دین اسلام کا غلبہ جب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے نشانہ ہمارے یہ کتے مرزئی ہوں گے، ہم ادھر سے شروع کریں گے اور یہودیوں تک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک دفعہ اور پیغام ریکارڈ کی کروا نسل ہے یہ مرزائی جو ہے نا، یہ یہودیوں کی نسل میں سے ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے موجودہ دور کی بنی اسرائیل میری جماعت ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ ان کو مرزا قادیانی بول کے گیا ہوا ہے، یہ خود مرزا قادیانی کے بقول روحانی خزائن جلد اس کی نامی ہے صفحہ نمبر 31 پہ، دین اسلام کے غلبے کے لیے یہ مولوی صاف کافی سمجھا ہے۔ جائے گا کہ وہ اس کے حرام یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے آگے جناب، یہ روحانی خزائن جلد اس کی 18 ہے صفحہ نمبر 440 پہ، اس نے لکھا ہے کہ میری نکتہ چینی کرنا اور کبھی سرقہ کا الزام دینا اور کبھی صرفی ناوی غلطی کرنا، یہ صرف اور صرف کیا ہے، یہ کھانا ہے اور اس جال میں بے حیا ہے۔ تو جس کا تو نام لیتا ہے، جس کا تو نے اور جس کا تو نام لیتا ہے اور جس کے متعلق تو کہتا ہے کہ جناب میرا نبی ہے، تو کہتا ہے میرا نبی ہے۔ میں نے پوچھا تیرا نبی کا نام کیا ہے، تو نے کہا محمد رسول اللہ۔ میں نے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ ہے یا کوئی اور اس سے مراد ہے، تو اس کا تو نے جواب نہیں دیا، اس کا تو نے جواب نہیں دیا، تو جواب کیسے دے گا؟ میوٹ نہیں کرتے، بے شرمو میوٹ بھی کرتے ہو، نوٹ کرتے ہو، نوٹ نہ کرے تو اور کیا کریں؟ دیکھے کوئی تو نے کیا بولا؟ پڑھ لکھ کے جاتے علامہ صاحب پڑھا لکھا ہے، میری بات سن اوکی صاحب ایک منٹ، تو جو پڑھا لکھا ہے تو اب تو نہیں دے رہا یار، تو پڑھا جیت کافی اچھا پڑھا لکھا ہے، ہر بات کو لے کے جا رہے تھے۔ حالت کے ڈیرو یار زیاد بھائی کو بات کرنے دیں یا سندھو جٹ کو بات کرنے دیں، آپ تو خاموش ہو جاؤ۔ آبا جی چپ کر جا، تسی انہاں دین دے جواب۔ گالیاں دیتے ہو لوگوں کو، شرم کرو، داڑیاں رکھ کر گالیاں دیتے ہو لوگوں کو، شرم کرو، اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ نبی کی گالیاں دیتی ہیں تو میٹ نہیں کرنا اتنے، تو اور کیا کرتے تھے؟ کیا نبی پاک بھی ایسے ہی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے، تم لوگ کیوں دیتے ہو؟ یار یہ بے غیرت، میری آواز آ رہی یہ ہے؟ ایک اور کیڑے ٹیبل یہ کے ایک اور چھوڑ آیا، پہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، یہ اس کا نام سدھو ہے، یہ شراب میں غلام غلام سدھو ایک منٹ رک جا، بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ بتا دے ہمیں لوگوں کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ مجھے یہ بتا، نہیں تو بات کرنے آئے ہیں یا یہاں پہ وہ نہیں، اب تم یہاں پہ بات کرنے آئے ہو یا ان کے ساتھ ڈرامے کرنے آئے ہو؟ نہیں پہلے اس کا یار وہ اسلام جانے، اسلام کا غلبہ جانے، تمہارا کیا کام ہے اسلام کے غلبے کے ساتھ؟ تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ کیا کرنے، ان کے ساتھ کیا کرنے آئے ہم نے کے ساتھ وہی دجل فریب کرنے آیا تھا، تو دجل فریب کرنے مرزا قادیانی گیا تھا تو وہاں پہ عبداللہ آتم کے ساتھ مناظرہ کرنے، جس وہ جو دجل فریب مرزا قادیانی کرنے گیا تھا آتم کے ساتھ، وہ دجل کرنے آئے یہاں پہ یا بات کرنے آئے؟ یہ بتاؤ۔ عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے نا، تمہاری اوقات نہیں مقابلہ کرنے کی، تجھے کہا ہے ہر موضوع تیرا قبول ہے، جو موضوع تو کہے گا اس موضوع پہ بات کریں گے، تیری اتنی اوقات نہیں تو بات کر سکے۔ قرآن خاموش نہیں رہنا تھا پھر تم ہونا یا نہیں ہونا؟ ان امولیوں کے ہاتھ سے، ان قادیانیوں کے ہاتھ سے اسلام پھیلنا ہے۔ نہیں اسلام کا غلبہ ان کا دین نہ مذہب نہ قرآن نہ حدیث، دجال کے پیروکار ہیں، دجال کے پیروکار ہیں، ان کے ہاتھ سے یہودیت پھیلتی ہے۔ بھائی زید ہے، مولانا صاحب بات سنیں، یہ بندہ ہمارے نا صرف ایسے نا دماغ خراب کر رہا ہے رمضان میں، اس کو دفع کرے، یہ بات ہی نہیں کر سکتا، یہ آگے کوئی بات نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، یہ ایک بات نہیں، بس اسلام کا غلبہ، اسلام کا غلبہ، اس کو چھوڑے، دفع کرے، اس کو نیچے کرے، اپنے رمضان میں اپنا۔ میں نے اس سے ہاں اب جب اس دیکھیں نا بھائی، بات یہ ہے کہ جب میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، اس نے کہا محمد رسول اللہ، میں نے کہا محمد رسول اللہ سے مراد کیا ہے کہ اس نے بک بک کر رہا ہے، اب بک بک کر رہا ہے،
حضرت جی بات اب سنیں، حضرت حضرت جی صاحب- بات سنیں۔ اچھا ہوسٹ جو بھی ہے نا ہوسٹ آپ اس کو بلا کے لیجیے کہ آپ بلا وجہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، دفع کریں اس کو آبا جی پر مگاؤ جی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں بڑا عجیب بندہ ہے یار یار نہیں وہ ہمارا چیلا بنا رہا ہے میری بات سنیں وہ سوال ہے اس کے پاس جواب میں ہے کہہ رہا نا کیونکہ ہم سارے بحث کر رہے تھے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایسی ہی گفتگو اس کے فائدے نہیں ہیں اس کو کیونکہ وہ صرف اور صرف ادھر مذاق کرنے کے لیے آیا ہوا تھا علامہ صاحب ظاہر بھائی کی جی، بات دیکھیں نا بات کوئی بندہ مجھے نا صرف 1 منٹ دو صرف 4 ظاہر منٹ بھائی دے کی دیں بات سب ہم جی زاہد بھائی آپ بڑی مہربانی مجھے صرف 2-4 منٹ دے دیں، اس کے بعد آپ سارے بھائی بات کیجیے گا، میں چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کا ہمیشہ سے وتیرہ یہ ہے کہ یہ جاتے ہیں براڈس کے اوپر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جن کو مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات کا نام پتا ہونا اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بحث کریں گے اور پھر اس کی جا کے ویڈیو اپلوڈ کریں گے جی ہم بہت بڑا کارنامہ مار کے آئے ہیں۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر ہم لوگ براڈ لگاتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے نا سب سے بڑا مربی انصر رضا اس کو راجہ عطاء المنان کو سلیم میر کو میرے پاس ابھی ریکارڈنگ پڑی ہے، کل میں ان کی اسی بندے کی براڈ پہ گیا ہوں میں کل، اور ان کا جو سب سے بڑا یہاں پہ جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتا ہے نا سلیم میر اس کو میں چیلنج کر کے آیا ہوں کہ نکل میدان میں میرے ساتھ بات کر، وہ کہتا ہے وہ پیچھے بھاگ گیا وہاں سے براڈ چھوڑ کے پیچھے بھاگ گیا، کہتا ہے میری کال آ رہی ہے، میں تو کال پہ ہوں پیچھے میں بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ ان کو پکڑتے ہیں کہ آؤ میدان میں آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، ان کے پلے کچھ نہیں ہم سے بات کر سکیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے نا ہمارے لوگوں کو صرف اتنا پتا ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا، صرف مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیست کہا ہے، اس نے کہا میں بیست ثانیہ ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مرزا قادیانی نے کہا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بیست ثانیہ ہوں۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں بڑھ کر ہوں شان میں۔ خطبہ الہامیہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، ابھی میرا کوئی بھائی کھول لے، اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر تھے، یعنی کہ چاند کی روشنی۔ اب دنیا کو چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اب سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اب دنیا کو چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے جو میرے ذریعے دنیا میں ظہور میں آئی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے جو صحابی تھے ان کو اصحاب بدر کے مقابلے پہ قرار دیا، اس نے کہا میرے جو صحابہ ہیں نا جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی وہ اصحاب رسول اللہ میں شامل ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے یہ جو اپنے نام نہاد خلفاء بنائے ہوئے ہیں، اس نے کہا یہ میرے خلفاء راشدین کے برابر ہے۔ مرزا قادیانی کے خلیفے جو ہے نا یہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان کے برابر ہے، نعوذ باللہ نقل کفر۔ مرزا قادیانی نے اپنی بیوی کو حضرت ختیجہ کے برابر کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہا ہوا ہے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت بمنزلتی ولدی کہ تو مجھ سے ایسے ہے جیسے میرا بیٹا۔ اس نے کہا تو انت منی و انا منکا کہ خدا مجھے کہتا ہے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ ایک تو یہ کفر کہ یہ کہنا کہ تو مجھ سے ہے لیکن میں تم سے ہوں، خدا کا یہ کہنا کہ خدا مرزا قادیانی سے انت منی و انا منکا۔ اس بندے نے کفر میں عیسائیوں سے بڑھ کے کفر کیے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے تو تثلیث کا عقیدہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بیٹا کہا کہ تثلیث کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ بولا، اس نے خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ جھوٹ بولے ہوئے ہیں جو عیسائیوں میں نہیں بولے۔